آج کی کہانی چار بھائی اور اونٹ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چار بھائی کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ کھوجی تھے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا، وہ بڑا پریشان تھا۔ اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ اس نے ان چاروں سے پوچھا، کیا تم نے یہاں سے کوئی اونٹ گزرتے دیکھا ہے؟ ایک بھائی نے پوچھا، کیا تمہارا اونٹ کانا اور اس کی ایک ٹانگ خراب ہے؟ دوسرے بھائی نے اس شخص سے پوچھا، کیا اس کی دم کٹی ہوئی ہے؟ کیا اس کے ایک طرف شہد اور دوسری طرف اناج لدا ہوا ہے؟ تیسرے بھائی نے پوچھا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور ان سے کہا، ہاں، میرا اونٹ بالکل ایسا ہی ہے۔ کہاں دیکھا ہے تم لوگوں نے میرا اونٹ؟ چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں، ہم نے تو تمہارا اونٹ نہیں دیکھا۔ وہ شخص بہت غصے ہوا اور بولا، تم لوگوں نے میرے اونٹ کا حلیہ ٹھیک ٹھیک بتایا ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ نہیں دیکھا۔ تم یقیناً چور ہو۔ تم لوگوں نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ انہیں قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی کے سامنے بھی چاروں بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے اس شخص کا اونٹ نہیں دیکھا۔ یہ سچ ہے تو تم لوگوں نے اس کے اونٹ کی نشانیاں کیسے ٹھیک بتائی ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ پہلے بھائی نے بتایا کہ راستے میں اس نے نشان دیکھے کہ اونٹ نے صرف ایک طرف سے گھاس کھائی ہے اور اس کے ایک پیر کا نشان دوسرے سے ہلکا ہے، جس سے اسے پتہ چلا کہ اونٹ کانا ہے، اور اس کا ایک پاؤں بہت خراب ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، میں نے دیکھا کہ اس کا گوبر ایک ہی جگہ پڑا ہے اور ادھر ادھر بکھرا ہوا نہیں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دم نہیں ہوگی۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پاؤں کے نشانات کے ایک طرف چونٹیاں اناج کے دانے اٹھا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف مکھیاں شہد کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اونٹ کے اوپر کیا لدا تھا۔ یہ باتیں سن کر قاضی ان کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے انہیں شاباش دی اور رہا کر دیا۔ کوشچن کر رہی ہوں، اونٹ کے مالک نے چاروں بھائیوں کو چور کیوں سمجھا؟ دوسرے بھائی کو کیسے پتا چلا کہ اونٹ کی دم نہیں ہے؟ اونٹ کے اوپر کیا لدا ہوا تھا؟ زمین پر اونٹ کے ایک پاؤں کا نشان ہلکا کیوں لگا؟